بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مرد کا ذہنی سکون خاموش اور پرسکون عورت میں ہوتا ہے۔ خود میں لوگوں کی دلچسپی بڑھانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی قدر کو رفتہ رفتہ ظاہر کرو۔ ہر شخص تعریف اور اہمیت چاہتا ہے، انہیں اہم محسوس کراؤ، لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے۔ اپنے ارادے چھپاؤ، کبھی بھی سب کچھ ظاہر نہ کرو۔ رازداری طاقت پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ دستیاب مت رہو، زیادہ دستیابی تمہاری اپنی قدر گھٹا دیتی ہے۔ متعدل انداز میں جواب دیں۔ دشمن کو دوست میں بدلنا سیکھو۔ جرمن کہاوت ہے کہ کتے کو اپنا خوف اور انسان کو اپنی ضرورت سونگھنے نہ دیں، ورنہ وہ دونوں آپ کو کاٹ لیں گے۔ سائیکالوجی کہتے ہیں کہ جس کو سیاہ رنگ پسند ہو، اس کی زندگی بہت رنگین اور دلکش ہوتی ہے۔ سیاہ رنگ کو طاقت اور مضبوطی کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ بڑا دشمن تمہاری اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دشمن تمہیں تیز کرتا ہے اور تمہاری شناخت بناتا ہے۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ اچانک موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کی لائف میں ہیں تو بدقسمتی سے آپ بہت آسانی سے سٹریس یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے۔ ہر کام میں سستی سے کام لینا، کوئی خاص مقصد کا نہ ہونا، وقت اور فرصت کا صحیح استعمال نہ کرنا، واک یا ایکسرسائز نہ کرنا، نیند کا دورانیہ پورا نہ کرنا، سارا دن کمرے میں رہنا، دھوپ نہ لگوانا، سوشل میڈیا کا ہر وقت استعمال، اچھی خوراک کا خیال نہ کرنا، اپنے آپ کو بھول جانا، عبادتوں میں دل نہ لگانا۔ جو لوگ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں یا ورزش نہیں کرتے، ان کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ وزن اٹھانے یا چہل قدمی جیسی سرگرمیاں ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی ہڈیوں کی بنیادی اجزاء ہیں۔ ان کی کمی سے ہڈیاں کمزور، نرم یا بآسانی سے ٹوٹ سکتی ہیں۔ پیارے ناظرین، اپنے اندر کے کامیاب انسان کو باہر لانے کے لیے ان 6 باتوں پر غور کریں۔ جس کام کو کرنے کا ارادہ ہو، اس کا آغاز آج ہی کریں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو وہ لوگ کامیاب نظر آئیں گے جو آپ کے مقابلے میں کم قابل ہیں، مگر آپ اور ان کے درمیان بنیادی فرق عمل کریں۔ آپ سوچتے رہیں اور وہ عمل کریں گے۔ کبھی کبھی خود غرضی بری نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہمیشہ دوسروں کا سوچتے رہیں گے تو لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا پر بلا وجہ وقت ضائع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک بے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اوقات کو قیمتی بنائیں۔ روتے رہنے اور شکایتیں کرنے سے کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کافی بے رنگ ہے۔ پیسہ آپ کی زندگی کے تقریباً 90% مسائل کا حل ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو براہ کار لا کر پیسہ کمائیں۔ آپ اگر کسی مشکل میں ہیں تو یہ یاد رکھیں، آپ کو کوئی اس مشکل سے نکالنے نہیں آئے گا۔ جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے۔ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے۔ یہ آپ نے حالات بدلنے میں ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ چہرے کی صفائی کے لیے لیموں استعمال کریں۔ لیموں کو بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور یہ جلد کو صاف کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ روگنی یا چکنی جلد کے مالک افراد لیموں کا استعمال اس میں کچھ شامل کیے بغیر کر سکتے ہیں، یعنی لیموں کا رس ان کی جلد کے لیے مؤثر ہے، لیکن خشک جلد کے لیے صرف لیموں کا استعمال کرنا مفید نہیں۔ ان کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ 1 چمچ لیموں کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر جلد پر لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد دھو لیں۔ اس ماسک سے آپ کی جلد تر و تازہ ہو جائے گی۔ جلد کو نکھارنے کے لیے 1 پیالی دودھ لے کر ایک کپڑا اس میں بھگو کر جلد پر رگڑ لیں۔ خشک ہونے پر دوبارہ یہی عمل دہرائیں۔ 1 ہفتے تک غسل کرنے کے بعد یہ عمل دہرانے سے جلد کی رنگت میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ لیموں کو 2 حصوں میں کاٹ کر آہستہ آہستہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں پر مساج کریں۔ اسے 10 سے 15 منٹ لگا رہنے دیں۔
اور بعد میں لیموں کا رس اور شہد زیتون کے تیل میں ملا کر 10 سے 15 منٹ کے لیے چہرے پر مساج کریں۔ بعد ازاں پانی سے دھو لیں۔ اس میں ایک احتیاط یہ بھی برتیں کہ لیموں کا رس لگانے کے بعد دھوپ میں ہرگز نہ نکلیں اور جلد پر موجود زخموں پر لگانے سے بھی اجتناب کریں۔ جلد کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے 1 کپ چاولوں کو دھو لیں۔ اس میں پانی ڈال کر 1 گھنٹہ یا پوری رات کے لیے ڈھانپ کر رکھ دیں۔ پانی سے چاول چھاننے کے بعد اسے 1 ہفتے کے لیے فریج میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ چہرہ دھونے کے بعد ان چاولوں کے پانی سے روئی کی مدد سے اپنا چہرہ صاف کریں یا سپرے بوتل کی مدد سے چہرے پر سپرے کر لیں۔ اس سے آپ کی سکن چمکدار اور نکھر جائے گی، کھلے مسام بند ہو جائیں گے اور جلد نرم و ملائم ہوگی۔ مشہور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ حَلَتْ الْعَزِیَّةُ فِی هَذَا الزَّمَانِ۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہمارے اس دور میں گوشہ نشی حلال ہو چکی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اگر ان کے زمانے میں گوشہ نشینی حلال تھی، پھر آج تو واجب ہو چکی ہے۔ ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو شاید گوشہ نشینی فرض ہو۔ جو لوگوں سے دور رہتا ہے وہ فتنوں سے دور، گناہوں سے دور رہتا ہے۔ شمس العروض میں ملا القاری رحمہ اللہ علیہ السلام نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھا: اللہ رب العزت اسے پوری جزا دے جسے ہم نہیں جانتے، اور ہمارے دوستوں کو جزا نہ دے، کیونکہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچی وہ دوستوں کے ہاتھوں سے ہی پہنچی۔ ان سے دوری ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ انسانی دماغ مہنگی کار کے مانند ہے جسے فقط اچھی خوراک ہی صحت مند رکھ سکتی ہے۔ اگر دماغ کو اچھی خوراک میسر نہ آئے تو پھر دماغ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ بری خوراک خصوصاً شوگر اور کاربوہائیڈریٹس کا بے جا استعمال انسانی نظام ہضم میں اچھے بیکٹیریا کی تعداد کم کر دیتا ہے، اور مستقل بری خوراک کھاتے رہنے سے آنتوں کے اندر ہلکی ہلکی سوزش رکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، جو مختلف دماغی اور جسمانی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جدید سائنسی تحقیق یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ انسانی نظام ہضم اور دماغی صحت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھی خوراک اچھی ذہنی صحت کی ضامن ہے۔ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی بھی صرف اس وقت اچھے سے کام کر سکتی ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کچھ ذرات ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برش کرنے کے باوجود نہیں نکلتے۔ دانتوں میں رہنے کی وجہ سے ذرات گل سڑ جاتے ہیں اور منہ سے ناگوار بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ کئی کمپنیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی پیسٹ اور اس طرح کی دیگر اشیاء کی وجہ سے دانت صاف رہیں گے، لیکن ان میں موجود کیمیکل کی وجہ سے دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو قدرتی طریقے سے بنائے گئے نسخے سے منہ سے بدبو ختم کرنے کا آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ مسواک کرنا نہ بھولیں۔ کوشش کریں کہ اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ہر کھانے کے بعد دانتوں کو مسواک یا برش لازمی کریں تاکہ منہ میں کھانے کے ذرات باقی نہ رہیں اور بو سے نجات حاصل کی جا سکے۔ پیارے ناظرین، پھلوں کا استعمال۔ آپ کو چاہیے کہ چبانے والے پھل کھائیں۔ اس طرح نہ صرف منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے۔ گاجر، سیب، امرود، ناشپاتی وغیرہ کا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے تو پھر منہ سے بو آتی، آپ کو چاہیے کہ رات کو اور خاص کر صبح کے وقت پانی کا وافر مقدار میں استعمال کریں۔ کافی اور چائے کا کم استعمال۔ کافی اور چائے کے استعمال سے نہ صرف دانت خراب ہوتے ہیں بلکہ اس سے منہ سے بو بھی آتی ہے۔ دوائیوں کا استعمال۔ بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے منہ سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔
اگر آپ کو کبھی ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا ہو تو پریشان مت ہوں، دوائیوں کے ختم ہونے کا انتظار کریں اور ساتھ ہی دودھ اور دہی کا استعمال کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، مسائل ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ سٹریس لے جاتے ہیں، کچھ لوگ مقابلہ کرتے ہیں اور وہ ٹائم بھی ہنسی خوشی گزر جاتا ہے۔ زندگی میں ناکامیاں آنا معمول کی بات ہے، مگر اصل ہار وہ ہے جب انسان کوشش کرنا چھوڑ دے۔ کوشش کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، بس وقت اور حالات کا امتحان تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ اگر بار بار کامیابی نہ ملے تو یقین کریں ایک نہ ایک دن ضرور راستہ کھل جائے گا۔ اللہ اس دل کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا جو جائز مقصد کے لیے محنت کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ گندے دانتوں سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا خون کی باریک نالیوں تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں یہ شریانوں کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ مسلسل منہ کی ناقص صفائی جسم میں دائمی سوزش بڑھا دیتی ہے اور یہی عمل دل کی بیماریوں کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ وہ شخص جو مقصد کے ساتھ چلتا ہے اسے ہجوم کی تالیاں درکار نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایسا انسان نہ شور سے بہکتا ہے اور نہ خاموشی سے گھبراتا ہے۔ اس کی نگاہیں اس کا قطب نما ہیں اور اس کا حوصلہ اس کی طاقت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل سفر تعریف کے شور کا محتاج نہیں، بلکہ اس منزل تک پہنچنے کا ہے۔ پیارے ناظرین، جس کا خواب صرف اسی نے دیکھا ہے۔ ایک تحقیقی مطالعے میں بتایا گیا کہ بلیک چائے کا استعمال عمر رسیدہ افراد میں ذہنی اور حرکاتی مسائل کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ چائے، سیب اور ڈارک چاکلیٹ کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے اور سنگین بیماریوں مثلاً دل کی بیماری، ٹائپ 2 شوگر، کینسر، اعصابی امراض کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی خشک اور بے جان جلد کا باعث بنتی ہے، جبکہ وٹامن سی اور وٹامن ای نمی برقرار رکھنے اور بحالی میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زنک کھردے دھبوں کو کم کرنے اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر خوراک میں ان غذائی اجزاء کی کمی ہو تو کوئی بھی موئسچرائزر ان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ایسی صحت مند چکنائیاں ہیں جو امراض قلب، ڈائمینشیا اور کئی دامی امراض کے خطرے میں کمی لانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے اومیگا 3 آنکھوں میں خون کے بہاؤ کو بہتر بنا کر آنکھوں کی صحت مند نشوونما میں مدد دیتا ہے، جس سے قریب کی نظر بہتر رہتی ہے۔ اگر بچوں کو وقت پر پیشاب کرنا سکھایا جائے تو انہیں ڈائپر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈائپر نہ پہننا بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ انہیں فنگل انفیکشن اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ڈائپر پر خرچ ہونے والی رقم کی بھی بچت ہوتی ہے۔ امام بن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقت کا ضیاع موت سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ وقت کا ضیاع تمہیں اللہ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے، جبکہ موت تمہیں صرف دنیا اور دنیا والوں سے کاٹتی ہے۔ صبر اور حوصلہ زندگی کا اصل زیور ہے۔ زندگی میں مشکلات، ناکامیاں اور پریشانیاں سب کے حصے میں آتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ صبر اور حوصلے سے ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور مشکل وقت میں اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں، ان کی ذہنی صحت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کتنا حسین پیغام ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تارا میرا کے تیل کے جلد پر اثرات اس کے جلد پر بہت بہتر اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کی بہترین اینٹی فنگل خصوصیات کے سبب یہ جلد پر کسی بھی قسم کے فنگل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایسے وٹامن بھی موجود ہوتے ہیں
جو کہ جلد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ جلد پر لگنے کی صورت میں بعض افراد میں جلن کا باعث ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مساج کے لیے بہترین ہوتا ہے اور اس سے جلد پر ہونے والے بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ذیابیطس کے مریضوں کی جلد پر خارش یا فنگل انفیکشن ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے مریض اگر تارا میرا کے تیل کو جلد پر باقاعدگی سے لگائیں تو اس انفیکشن کے امکانات میں واضح کمی واقع ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی ہار تب ہوتی ہے جب آپ ہار مان لیتے ہیں، ورنہ کسی مشکل، تکلیف، درد میں اتنا دم نہیں کہ آپ کو ہرا سکے۔ جب بے بسی کا احساس بڑھ جائے تو یہ یاد دہانی کافی ہے کہ خدا کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ مروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے اور پوچھا، آج آپ کی صبح کس حال میں ہوئی؟ فرمایا، اس کی صبح کا کیا پوچھتے ہو کہ جس کا رب اس سے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرے اور اس کا نبی اس سے سنتوں کی تعمیل کا تقاضا کرے اور فرشتے اس سے اعمال کی اصلاح درستی چاہیں اور شیطان اس سے بدکاری کی فرمائش کرے اور ملک الموت اس سے اس کی جان نکالنے کا طلبگار ہو اور اس کے اہل و عیال اور اس سے روٹی کپڑے کی مانگ کریں۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پیارے ناظرین، قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔